بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1598 ہے اور آج سورۃ الروم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25، 23، 24 and 25۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، وابتغاؤکم، اور تلاش کرنا، من فضلہ، اس کے فضل کو۔ ان فی ذلک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ عظیم نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، یریکم، کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے، البرق، بجلی، خوفا وطمعا، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، وینزل، اور وہی نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فیحیی، پھر وہ زندہ کرتا ہے، بھی، اس کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کی ویرانی یعنی موت کے بعد۔ ان فی ذلک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یعقلون، عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، ان تقوم السماء، کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بامری، اس کے حکم سے، ثم اذا، پھر جب، دعاکم، وہ تمہیں پکارے گا، دعوتاً، ایک بار پکارنا، من الارض، زمین میں سے، اذا انتم، تو ناگہاں تم سب، تخرجون، باہر نکل آؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اسی کے نشانات و تصرفات میں سے ہیں، تمہارا رات میں اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، یعنی تمہارا دن میں سونا اور رات میں اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہیں کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کرتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہیں، آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔ ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا۔ دوسرا، تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ تیسرا، یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ چوتھا، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ پانچواں، جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے بارش کی۔ چھٹواں، آسمان سے بارش بھی برساتا ہے۔ ساتویں، جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ آٹھواں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ نویں بات، اسی کی نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ 10ویں بات، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ تم دن رات میں کسی بھی وقت سوتے ہو، وہ بھی ایک طرح کی موت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النوم اخو الموت، کہ نیند موت کا بھائی ہے، لہذا تم اس موت سے جاگ کر پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہو تو غور کرو کہ تم نیند کی حالت میں مردے کے مانند تھے، پھر اس نے تمہیں جگایا اور پھر تم اپنے کام کاج میں لگ گئے، تو جس طرح اس نے تمہیں نیند سے جگایا ہے، اسی طرح وہ تمہیں قیامت کے دن بھی موت کی نیند سے جگائے گا اور اپنے دربار میں تمہیں پیش کرے گا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہاں پر دن اور رات میں سونا مراد نہیں ہے جیسا کہ لفظاً ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے، یعنی اصل میں وابتغاؤکم بالنہار، یعنی ان کے قول کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات میں سوتے ہو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرتے ہو، یعنی روزی تلاش کرتے ہو۔
اور یہاں یہی معنی مناسب معلوم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورۃ النبا آیت نمبر 10 اور 11، کہ ہم نے رات کو لباس یعنی پردہ پوشی کا وقت بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سمجھدار انسان ان چیزوں پر غور کرے گا کہ کیسے رات میں ہماری روح ہم سے الگ ہو جاتی ہے پھر وہ واپس کیسے آ جاتی ہے، تو وہ یقیناً کہے گا کہ یہ کسی آقا و مالک کے قبضے میں ہیں، ہمیں اسی مالک پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ مضمون سورہ فرقان کی آیت نمبر 47 میں بھی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 تک 11 فرمایا گیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس برسے ہوئے پانی کو زمین کے تہ تک پہنچاتا ہے جس سے کہ اس مردہ بنجر زمین میں دوبارہ جان آ جاتی ہے، یعنی اگانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بھی سمجھداروں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان موجود ہے کہ رب ذوالجلال زمین میں دوبارہ جان یعنی اگانے کی صلاحیت جب اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اور وہ جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو ان تمام مردوں کو جو مر جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے دوبارہ ان کو زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس میں بھی سمجھداروں کے لیے بڑی عبرت و سامان ہے کہ ایک بجلی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو کام لے رہے ہیں کہ اگر وہ گرے تو موت ہو جائے اور اگر بادل آ جائے تو پانی برسائے، یقیناً میرے رب کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی لیے خوفوں و طمع کہا گیا کہ بجلی جب گرتی ہے تو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ بجلی ہم پر آ نہ پڑے اور ہم مر نہ جائیں، اور کبھی خوشی ہوتی ہے کہ اس بجلی کے بعد ایک بارش ہونے والی ہے جو ہماری کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنا دے گی۔ سبحان۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اسی کی قدرت کی نشانی ہے کہ یہ زمین و آسمان بغیر کسی ستون کے اللہ کے حکم سے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم کو کسی عمارت کی چھت ڈالنی ہوتی ہے تو ہمیں ستونوں یا دیواروں کا سہارا دے کر چھت ڈالنا پڑتا ہے، مگر دیکھو اللہ کی قدرت کے آسمان کتنا بڑا ہے کہ تم اپنی نگاہوں سے اسے گھیر بھی نہیں سکتے، مگر پھر بھی یہ بغیر ستون اور سہارے کے کیسے قائم ہے۔ بس اس آسمان کو اس کے رب کا حکم ہے کہ قائم رہے تو وہ قائم ہے، یہی حال زمین کا بھی ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ رب ذوالجلال نے پھر فرمایا کہ جس طرح یہ چیزیں ہمارے حکم کے تابع ہیں تم بھی اسی طرح ہمارے حکم کے تابع ہو۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے اور زمین کی مٹی میں شامل ہو جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تم سے کہے گا کہ بس اب نکلو اس زمین سے، اب آؤ ہمارے پاس، تو سارے کے سارے ایک ہی صدا کے سنتے ہی فوراً اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا حکم آنے کے بعد پل بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام آیتوں سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔